نبی کا حق سب سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ محبت ہمیں اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان سے یا کسی بھی چیز سے زیادہ محبت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہارا بزنس جس میں تمہیں گھاٹے کا ڈر رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، جن سے تمہیں محبت ہے، یہ تمام چیزیں، یہ 8 چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ 8 چیزیں ہیں، یہ 8 چیزیں اگر تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور تمہیں زیادہ ان سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کی آزمائش کے لیے دی ہے، لہٰذا انسان ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے۔ اور آج کل کے دور میں ہمارے یہاں شرک پر بات ہوتی ہے، عقیدے میں، عبادت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں شرک نہیں کرنا ہے۔ ہم سب سنتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، مانگنا بھی ایک اللہ سے ہے، لیکن شرک کی ایک اور اہم قسم ہے جو آج کل بہت زیادہ رائج ہے، اور اس میں اکثر لوگ غافل ہیں اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا، وہ ہے شرک فی المحبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسان اپنی دولت سے یا اپنے گھر والوں سے یا اپنی اولاد سے یا اپنے ماں باپ سے محبت کرے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، جسے شرک فی المحبت آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنا، کسی اور سے محبت کرنا۔ تو یہ محبت ظاہر سی بات ہے، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی چیز کو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ اور محبت کا مطلب ہے اطاعت اور فرما برداری۔ محبت کا مطلب اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جو انسان فرما برداری نہیں کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو دعویٰ کر لے، وہ انسان محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے منع کر دیں، جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، کون آدمی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے منع کر دیا۔ تو وہاں جس طرح سے نافرمانی کا مطلب جنت میں جانے سے انکار کرنا ہے، اسی طرح سے محبت کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ ہے اصل محبت کا مطلب۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یاد رکھو کہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ امت کے لیے کیا ہے؟ ماں ہے، ماں کے درجے میں ہے۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر باقی جتنی بیویاں ہیں 11 بیویاں، وہ ساری کی ساری بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے میں آتی ہے؟ امت کے لیے ماں کے درجے میں ہے، امت کے لیے ماں کے برابر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ماں سے جس طرح ہم اکیلے میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، تنہائی میں بات کر سکتے ہیں، اور ماں بیٹے کے بیچ پردہ نہیں ہے، اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور عام امتی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ ماں کی عزت ہے، ماں کا احترام ہے، ماں کا درجہ دیا گیا ہے سارے امتوں کے لیے،
तमाम उम्मत के तमाम लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ माँ का दर्जा रखती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई आम उम्मती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी के पास अकेले में तन्हाई में जाकर बैठकर बात कर सकता है। और पर्दा नहीं है जिस तरह माँ बेटे में होता है, बल्कि पर्दा है और तमाम हुक्म उसी तरह है, लेकिन वो माँ का दर्जा रखती है। और माँ का दर्जा रखने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद में अब किसी भी आम उम्मती के लिए जायज़ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी से शादी करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी से निकाह करे। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने माँ बेटे का रिश्ता बना दिया। और इसी के साथ में ये भी है कि जब माँ बेटे का रिश्ता बन गया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी बेटियों से आम उम्मती के लिए निकाह करना जायज़ नहीं है, बल्कि उनकी बेटी से या फिर उनका बेटा है तो उनसे आम लोगों के लिए निकाह करना दुरुस्त है, जायज़ है। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खदीजा की कौन है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी है, उनसे निकाह हुआ, उनकी सारी बेटियों का निकाह हुआ। तो आम उम्मती के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियाँ माँ का दर्जा रखती हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ और उनके बेटे एक आम इंसान के हुक्म में आते हैं और फिर उनका हुक्म हकीकी भाई बहन की तरह नहीं होता है जैसे इंसान के इस तरह के मामले में होता है अपनी माँ के बेटे के साथ में या बेटे के साथ। तो ये अल्लाह ताला ने बयान किया वाज़वाजुहुम उम्महातुहुम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो है पूरी उम्मत की क्या है? माँ का दर्जा रखती है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में अब किसी इंसान के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो नबी की किसी बीवी से निकाह करे, नबी की किसी बीवी से शादी करे। और ये हुआ भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद में फिर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से शादी नहीं की। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मर्तबा बहुत ही बुलंद रखा है, बहुत ही उनको इज़्ज़त वाला बनाया है। और तमाम उम्मतियों में जितनी भी औरतें उम्मत के अंदर, उन सब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की इज़्ज़त और उनका मर्तबा सबसे बढ़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा है। और ख़ास तौर से उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये जो उम्मुल मुमिनीन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, इनका दर्जा भी बहुत ही बढ़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या आयशा इन्नहु लयुहव्वनु अलैहिल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह, कि आयशा मुझ पर मौत की सख्ती इसलिए आसान हो रही है कि तू जन्नत में मेरी बीवी दिखाई दे रही है। मौत की सख्ती इसलिए मुझ पर आसान हो रही है कि जन्नत में तू मुझे मेरी बीवी दिखाई दे रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं वो जन्नत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां होंगी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी और उनसे सबसे ज़्यादा लगाव था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज़ लाते थे और तमाम बीवियों में तकसीम करते थे, उसको बांटते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह तू मुझे उन चीज़ों में माफ़ कर दे जिसका मैं मालिक नहीं, मैं तो सिर्फ उन चीज़ों को तकसीम कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, बराबरी कर रहा हूँ, इंसाफ कर रहा हूँ जिनका मैं मालिक हूँ, लेकिन जिस चीज़ का मैं मालिक नहीं हूँ उसका मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ कि तू मेरी पकड़ मत कर उस चीज़ पर। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत ज़्यादा थी तमाम बीवियों के मुकाबले में। तो इंसान का दिल इंसान के बस में नहीं है, इंसान का दिल उसके काबू में नहीं है। इंसान का दिल जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की दो उंगलियों के बीच में है, अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह की जैसी उंगलियां है। तो इंसान का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह चाहता है फेर देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, कि ऐ दिलों के फेरने वाले तू मेरे दिल को अपनी इबादत की तरफ और अपनी फरमाबरदारी की तरफ फेर दे। या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक, कि ऐ दिलों को जमाने वाले तू मेरे दिल को अपनी इबादत और अपनी फरमाबरदारी की तरफ जमा दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाह मैं उस चीज़ का मालिक नहीं हूँ, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरे दिल के अंदर किसी के लिए मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है और बीवियों के मुकाबले में आयशा की मोहब्बत अगर ज़्यादा है तो ये मेरे दिल का मामला है और इसका तू मालिक है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो अदल और इंसाफ बीवियों में बहुत ज़रूरी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ थी उन सब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیشہ برابری کی، ہمیشہ انصاف کا معاملہ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی طرف دل کا جھکاؤ زیادہ ہو جائے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے۔ جب 2 بیویاں ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو کسی ایک کی طرف فطری طور پر نیچرلی انسان کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، کسی ایک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کا دکھاوا نہ کرے اور دوسری بیویوں کو اس سلسلے میں ظاہر نہ ہونے دے، پتہ نہ چلنے دے، کیونکہ ان کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ بیان کیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو پسند آ جائے، جو بھی عورتیں پسند آ جائے تو 2 عورتوں سے نکاح کرو، یا پھر 3 عورتوں سے یا 4 عورتوں سے، جائز ہے، جائز حد تک تم نکاح کر سکتے ہو 4 عورتوں سے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی بیوی سے نکاح کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انصاف نہیں کر رہے اور کئی ساری عورتوں کو ساتھ میں رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بلکہ ایسے انسان کے لیے جس کو یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 2 عورتوں کو انصاف کے ساتھ میں رکھوں، تو ایسے مردوں کے لیے حرام ہے کہ وہ 2 عورتوں سے شادی کریں، بلکہ ان کے لیے صرف 1 عورتوں پر ہی گزارا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواحدتاً، تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کرو۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان کہی کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک چیز اس کو بھی یاد رکھنا کہ تم چاہ کر بھی بیویوں میں پوری طرح سے 100% انصاف نہیں کر سکتے، یعنی دل کا جو معاملہ ہے، دل کا معاملہ کسی ایک کی طرف جھک سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ پر اللہ نے یہ بھی بات فرمائی کہ کسی ایک کی طرف مکمل نہیں جھک جانا اور باقی کو نہ چھوڑ دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برابر کا حق دیا اور ان کے ساتھ میں انصاف کیا، اور تمام عورتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیا لگا رکھی تھی؟ باری لگا رکھی تھی، اور یہ سلسلہ اس دنیا کے چھوڑنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، یہاں تک کہ آخر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور مرض الموت کے اندر چلے گئے، جب سخت بیماری لاحق ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب بیویوں کی باری میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے تھے کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں وہ سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو تمام بیویوں نے فیصلہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رکھ دیا کہ آپ اب یہیں پر آرام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا انصاف کا، بیویوں کے تعلق سے بہت ہی بڑا ہوا تھا۔ سفر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنے جاتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے، نام نکالتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا اس کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا معاملہ قائم رکھا، باقی رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شکایت نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا کسی بیوی نے کہ آپ نے ہمیں توجہ نہیں دی یا پھر ہمارے ساتھ میں ناانصافی کی، ایسا کہیں نہیں بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ امہات المؤمنین کا پورا بیان کیا، وازواجہم امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ نبی کی مائیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں میں سے اور ہجرت کرنے والوں میں سے، مگر یہ کہ تم اگر اپنے دوستوں کے ساتھ میں اچھائی کرنا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وراثت کے مسئلے کو سمجھا رہا ہے، وراثت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھیں شروع میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو، جو انصار اور مہاجر تھے، مدینہ کے جو لوگ تھے اور جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، دونوں کے بیچ میں مواخات کرائی تھی، دونوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو یہ رشتہ ایسا رشتہ تھا کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ ملا کرتا تھا، اور پھر ان کو تمام چیزوں میں آدھا آدھا حصہ ملا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آپس میں ان کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ لیکن جب یہ مہاجر صحابہ کرام
جو مکے سے آئے تھے، یہ صحابہ کرام جب تجارت کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، ان کے پاس میں دولت آ گئی، مال آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا اور بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ہے وہ پہلے والا جو معاملہ تھا کہ تم اپنے اس بھائی کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تم اپنے اس بھائی کو تم کیا کر رہے ہو، جو وراثت میں حصہ دے رہے ہو، اب اس حکم کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اب تمہارے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ تمہاری دولت کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا وراثت میں پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، وراثت میں پہلے ان کو حصہ دو، اور ان کے بعد میں اگر تم اپنے کسی دوست کے ساتھ میں اچھائی کرنا چاہتے ہو، بھلائی کرنا چاہتے ہو، اس کو کچھ دینا چاہتے ہو، اس کے نام سے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو یہ معروف ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خیر کا کام ہے، کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔